الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی، ایک ایسا سلسلہ جس میں اللہ والوں کی مختلف حکایات، ان کے واقعات اور ان کا انداز زندگی سننے کو ملتا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا زندگی گزارنے کا انداز واقعی بے مثل اور بے مثال ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہوں، یا ان کے شاگرد تابعین ہوں، یا ان کے شاگرد تبع تابعین ہوں، یا دیگر اللہ والے ہوں، وہ ہمیں اپنی زندگیوں کے ذریعے مختلف انداز میں ہماری تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے قول کے ذریعے بھی، بات بول کر بھی اور کام کر کے بھی ہمیں درس اور سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ آج سلسلے میں ایک واقعہ شامل کرتے ہیں جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، نور نظر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ واقعہ پیش ان کے ساتھ آیا، لیکن جو اس سے درس اور سبق مل رہا ہے وہ درس اور سبق دینے والا شخص کوئی اور ہے۔ کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج فرماتے ہیں، دیگر اور علماء نے بھی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا نافع رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہم کچھ افراد مدینہ طیبہ کی ایک وادی کے اندر پہنچے۔ چند افراد تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی دوپہر، ایسی دھوپ، اتنی گرمی، یوں لگ رہا تھا جیسے سورج آگ برسا رہا ہو، اور عرب کی گرمی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تصور کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر شدید گرمی ہوگی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے ساتھ جو حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے اور ہم نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ فرماتے ہیں کہ دسترخوان کے گرد بیٹھ گئے، ہم نے کھانا شروع کیا، اتنے میں ہمارے قریب سے ایک بکریاں چرانے والا چرواہا گزرا، ایک نوجوان جو بکریاں چرا رہا تھا اس کا گزر ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان چرواہے کی جانب دیکھا اور اسے دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اس نوجوان چرواہے نے کہا، دوپہر کا وقت، گرمی تیز، اور گرمی بھی عرب کی، اور ایسے وقت میں وہ نوجوان کہنے لگا، بکریاں چرانے والا محنت کش وہ نوجوان کہنے لگا، میں روزے سے ہوں۔ اور یہ روزہ کوئی رمضان مبارک کا روزہ نہیں تھا، بلکہ نفلی روزہ تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی جانب دیکھا تو آپ نے حیرانی سے پوچھا، فرمایا کہ نفلی روزہ اس قدر شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، بعض دیگر کتابوں کے اندر جو واقعہ ذکر ہے اس کے اندر یہ بات بھی ہے، جب اس سے کہا گیا کہ اس قدر شدید گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ جہنم کی گرمی اس سے کہیں زیادہ شدید ہے، دوزخ کی گرمی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے استفسار فرمایا، وجہ پوچھی،
روزہ رکھنے کی، تو اس نے کہا کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے؟ کیا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ترجمہ کنز ایمان، کھاؤ اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ کہنے لگا کیا وہ دن آ گئے جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حکیمانہ اور اس کی ایسی تدبر اور تفکر والی اور فکر آخرت سے بھرپور گفتگو سن کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمائی جو بکریاں تم چرا رہے ہو، ایک بکری ہمیں بیچ دو، اس کی قیمت دے دیں گے تمہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اسے ذبح کریں گے، اس کا گوشت بھی تمہیں دے دیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمایا تو اس چرواہے نے کہنے لگا حضور والا، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو بکریاں چرانے والا ہوں، ان کا مالک دوسرا شخص ہے، میں غلام ہوں، اور بکریاں چرانے کے لیے اس نے مجھے رکھا ہوا ہے، تو میں بیچ نہیں سکتا، میری ملکیت نہیں ہے یہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تم بکری ہمیں بیچ دو، صحرا ہے، یہ وادیاں ہیں، اس طرح پہاڑیاں ہیں، اس طرح کا سلسلہ ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ ایک آدھ بکری گر کے مر جاتی ہوگی، جانور بھی بعض اوقات اٹھا کے لے جاتے ہیں، بھیڑیے وغیرہ، تو تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری ضائع ہو گئی، مر گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر اس چرواہے نے کہا، اس نوجوان نے کہنے لگا میرا مالک اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جس کا میں غلام ہوں، جس کی میں بکریاں چرا رہا ہوں، وہ اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا مالک و خالق، میرا رب عز و جل تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو میرے ہر فعل، میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، مجھ سے واقف ہے۔ اور اس نے ایک جملہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے، میں غلط بیانی کر دوں، میں جھوٹ بول دوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے کا جو تصور ہے کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف وہ کدھر جائے گا؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے وہ یہی بات دہراتا ہوا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ کہتے کہتے وہ روانہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے احباب سے فرمایا دیکھو کیسا متقی اور امین ہے یہ شخص کہ اس نے یہ چاہتا غلط بیانی کر سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کیسا خوف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر اس کا کیسا ایمان ہے کہ یہ غلط بیانی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کی، اور کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا یہ انداز اس قدر پسند آیا، اب جب واپس مدینہ طیبہ آئے اس وادی سے، تو آپ نے اس کے مالک کے بارے میں پتہ چلوایا کہ بھئی یہ کون شخص ہے جس کا یہ غلام تھا جو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ تو آپ اس کے مالک سے ملے، اس سے اس چرواہے کو خرید لیا، وہ بکریوں کا سارا ریوڑ بھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آپ نے اس چرواہے کو بھی اللہ کی رضا کے لیے آزاد فرما دیا، نہ صرف اسے آزاد کیا بلکہ بکریوں کا سارا ریوڑ بھی اسے تحفتاً پیش فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کیسا پیارا انداز ہے آپ کا، اور وہ نوجوان، وہ چرواہا، وہ بکریاں چرانے والا، وہ اس تپتے صحرا میں دوپہر میں عرب کی گرمی میں روزہ رکھ کے کیسی مشقت برداشت کر رہا ہے، اور اس کا کیسا اعتقاد ہے، کیسا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رقیب ہونے، نگہبان ہونے، اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے پر کیسا یقین ہے کہ میرا مالک اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا، مگر میرا خالق، میرا پروردگار، میرا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔
اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فیاض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی فیاضی عطا فرمائی ہے، نہ صرف اسے خریدا آزاد کر دیا بلکہ بکریوں کا سارا ریوڑ بھی اسے عطا فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، یہ تصور، یہ بات، یہ نظریہ کس قدر کیف آور ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، اللہ کریم دیکھ رہا ہے۔ واقعی اگر یہ تصور دل اور دماغ کے اندر گھر کر جائے، واقعی جس انداز میں ہونا چاہیے، اگر بندے کو کما حقہ اس کا ادراک ہو جائے اور اس کی سمجھ آ جائے کہ میرا رب، میرا پیدا فرمانے والا، مجھے روزی عطا فرمانے والا، میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی بار گناہ کی جانب بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں، گناہ کی جانب بڑھتے ہوئے ہاتھ رک جائیں گے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے، ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ میں کتنی بار لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے رک جاتا ہوں بہت سارے گناہوں سے، رک جاتا ہوں بہت ساری بری باتوں سے، بہت ساری بری عادتوں کو اپنانے سے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مخلوق کا، بہن بھائیوں کا، والد کا، رشتہ داروں کا، استاد کا، دوستوں کا حیا کرتے ہوئے، ان کے ڈر کی وجہ سے، ان سے شرمندگی کے خوف کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں، اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمارا قائم اور دائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے قلوب و اذہان میں، اپنے شب و روز میں، بلکہ اپنی ہر ساعت میں، ہر لمحے میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس تصور کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جب انہیں اس بات کا خیال آیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنے ایسے ہیں جو گناہوں سے دور رہے، گناہوں سے بچ گئے، اور جب آدمی کے دل سے یہ تصور جب دور ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ جری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کیسے ایمان افروز واقعات ہیں ان کے، کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار میری حالت، میری کیفیت کو جانتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کے کیسے واقعات ہیں، کیسے واقعات ہیں۔ بڑے بڑے گناہگار جب اس تصور کو انہوں نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی، تو پھر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں اس تصور نے ان کی زندگیوں کو کیسا کمال عطا کیا، کیسا دوام عطا کیا۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری 3 سال عمر تھی، اس وقت میں رات کے وقت اپنے ماموں جان کو اٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ نماز تہجد ادا فرما رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں انہیں دیکھا کرتا تھا۔ کتنا اچھا تھا وہ زمانہ، کیسے لوگ تھے وہ، اور کیا عقائد، نظریات، اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیسی ستھری سوچ ہوا کرتی تھی ان کی، اور اپنے بچوں کی اصلاح اور تربیت کی کس قدر انہیں فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر دیکھیے اور ماموں جان کو تہجد میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے ماموں جان نے مجھ سے فرمایا کیا تو اس رب کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے؟ 3 سال کے بچے کو یہ تصور عطا کیا جا رہا ہے، جس بچے کو بچپن میں یہ تصور دیا جا رہا ہو کہ جس رب نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اسے یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان نے مجھ سے کہا
जिस रब ने तुझे पैदा फरमाया है उसका जिक्र नहीं करते, उसे याद नहीं करते। फरमाते मैंने कहा किस अल्फाज में, किस अंदाज में, किस तरह से मैं उसका जिक्र करूं, कैसे उसे याद करूं। मामू जान ने फरमाया कि दिल ही दिल में बगैर जबान हिलाए 3 मरतबा ये बात कहा करो। क्या बात, कैसी ज़ौक़ अफ़ज़ा बात है। फरमाया ये कहा करो, अल्लाहु मई, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाहु नाज़िरुन इलैय, मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाहु शाहिदुन, अल्लाह तबारक व तआला मेरा गवाह है। बाज़ किताबों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज भी हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते अल्फाज ही हैं। हजरत सैयदना सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमाते मैं ये कहता रहा 3 बार दिल के अंदर ये बात कहा करता था। फरमाते कुछ अरसे के बाद मुझे मामू जान ने अब इसे मजीद पढ़ने के लिए कहा। इरशाद फरमाया कि ये कलिमात अब 7 मरतबा कहा करो। इरशाद फरमाते हैं कि मैं 7 मरतबा कहा करता। फिर कुछ अरसा गुजरा तो मामू जान ने फरमाया अब 11 मरतबा ये बात कहा करो। फरमाते हैं कि मेरे शब रोज़ गुजर रहे थे और मैं इसी तरह ये कलिमात अदा करता रहता था कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मेरा गवाह है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे साथ है। फरमाते हैं कि एक अरसा गुजर गया, जब 6-7 साल मेरी उम्र हुई, मैं ये मुसलसल ये कलिमात अदा करता रहा। फरमाते हैं एक दिन फिर मेरे मामू जान ने मुझसे फरमाया कि ए सहल बिन अब्दुल्ला, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। जिसे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा हो, जिसका गवाह अल्लाह तबारक व तआला हो और जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला हो, भला बताओ फिर वो गुनाह कर सकता है? भला बताओ फिर भी वो नाफरमानियों की तरफ जा सकता है? इरशाद फरमाते हैं कि मुझसे फरमाया अपने आप को गुनाहों से बचाओ। मैं इसी अंदाज में ज़िंदगी गुजारता रहा। फरमाते हैं 6 या 7 साल मेरी उम्र थी, मैंने कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और फिर वो ज़ुहद, वो तक़वा। इरशाद फरमाते हैं उस उम्र में मैं रोज़े रखा करता था और जौ की रोटी खाया करता था। मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे थे हमारे अस्लाफ रहमतुल्लाह करीम। ये अल्लाह वालों का मुबारक अंदाज, इनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका और अपने बच्चों की तरबियत, और उसे बचपन ही से ये सबक दिया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है, अल्लाह करीम देख रहा है। जब बचपन से बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात होगी कि मेरा रब मुझे देख रहा है, जिसने मुझे पैदा फरमाया है, जो मुझे नेमतें अता फरमाता है, तो यकीनन फिर वो अपने आप को गुनाहों से बचाएगा। फिर वो कोशिश करेगा कि जिस बात को मैं अपने वालिद के सामने नहीं करता, वालिद से हया करते हुए, शर्म करते हुए जिस बात से मैं रुक जाता हूं, मेरा खालिक और मालिक ज्यादा हकदार है इस बात का कि वो मुझे हर वक्त देख रहा है। मैं उससे हया करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाऊं। हमारे अस्लाफ अल्लाह वाले इस अंदाज में अपने मुरीदीन की, अपने पास आने वाले लोगों की तरबियत फरमाया करते थे और उन्हें ये तसव्वुर दिया करते थे कि हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल देख रहा है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। जी हाँ, हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आप एक वाक़या नकल फरमाते हैं एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली, उनके मुख्तलिफ मुरीदीन थे, एक हल्का अहबाब था उनका, लोग उनके पास आते थे, रुश्द व हिदायत हासिल किया करते थे। भूले भटके आकर उनके पास राह हिदायत पाया करते थे। उनके मुरीदों में कुछ उम्र रसीदा थे और एक नौजवान था। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने उम्र रसीदा बुजुर्गों पर उस नौजवान को फौकियत दिया करते थे और इन बुजुर्गों की बारगाह में उस नौजवान की बड़ी कदर थी, बड़ी इज्जत थी, बड़ी मंजिलत थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो जो दीगर लोग थे जो उम्र में उस नौजवान से बड़े थे, वो ये सोचते कि इस शख्स को, इस नौजवान को हम पर फौकियत दी जा रही है, हालांकि हम उम्र में ज्यादा हैं इससे और एक अरसा हो गया हमें इन बुजुर्गों के साथ रहते हुए। इस नौजवान को इतना अरसा भी नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसका इस तरह का मामला, इतनी इज्जत अफजाई, ये बात बाज लोगों को नागवार गुजरा करती थी।
اور ایک بار کسی شخص نے اس کا اظہار بھی کر دیا تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی عزت اور مقام اور مرتبہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اس لائق ہے کہ اسے عزت دی جائے، اس کا مقام اور مرتبہ تسلیم کیا جائے، یہ تم میں فائق ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اتنا عرصہ گزر گیا، کون سی فوقیت کی وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی تم پر فائق ہے، اور میری نگاہوں میں، میری نظر میں جو اس کی عزت ہے وہ اس کے اس تصور کی وجہ سے ہے، اس کے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کیا تھا، وہ خوبی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ ان بزرگوں کی آنکھوں کا تارا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دلیل پیش کرتا ہوں۔ کچھ پرندے منگوائے اور کچھ مریدین سے فرمایا، وہ جو اپنے آپ کو فائق سمجھا کرتے تھے، فرمایا ایک ایک چھری دی اور ایک ایک پرندہ دیا، فرمایا اس کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ جا کے ذبح کر دو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ذبح کرنے کے بعد پھر میرے پاس لے آؤ۔ سب کو دینے کے بعد اس نوجوان سے بھی فرمایا کہ ایک پرندہ تم بھی لو، چھری لو اور اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر دو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ سب کے سب لوگ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک آیا، پرندے کو ذبح کیا ہوا تھا اس نے، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اس طرح ایک ایک کر کے وہ لوگ آتے رہے۔ سب کے ہاتھ میں ذبح شدہ پرندہ تھا۔ ذبح کر دیا، جی کہاں کیا؟ فلاں جگہ کیا، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ سب سے آخر میں وہ نوجوان آیا، لیکن ابھی تک جتنے لوگ آئے تھے سب ذبح شدہ پرندہ لے کر آئے تھے، لیکن یہ نوجوان اسی طرح ہاتھ میں چھری ہے اور پرندہ زندہ لے کر ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ یہ کیا معجرہ؟ ذبح کرنے کے لیے دیا تھا حضور، ذبح کرنے کے لیے دیا تھا واقعی، پھر ذبح کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر کیوں نہیں ذبح کیا؟ اس نے عرض کی کہ حضور میں جہاں جہاں گیا، میں نے جس جس جگہ کا انتخاب کیا، مجھے ہر جگہ اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن میرا پالنہار، میرا خالق، میرا مالک اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا تھا۔ کوئی جگہ ایسی نہ ملی جہاں میرا رب مجھے نہ دیکھ رہا ہو، اسی لیے پرندے کو زندہ لے کر واپس آ گیا۔ اب وہ جو لوگ اپنے آپ کو فوقیت دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑے مقام و مرتبے والا سمجھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے اب حجاب اٹھا، اب پردہ اٹھا، اور اب یہ حقیقت ان کے سامنے تھی کہ اس نوجوان کو جو عزت، جو مقام اور جو مرتبہ ان بزرگوں کی نگاہ میں ملا ہوا تھا، اس کا سبب یہ تصور تھا۔ اب وہ بیک زبان بولے کہ واقعی یہ نوجوان ایسا ہی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے مقام و مرتبہ دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، یہ واقعہ بھی ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا لیں، انشاءاللہ الرحمن ہم دیکھیں گے ہماری زندگی کے اندر وہ کیف، وہ سرور اور اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت دل کے اندر جاں گزیں ہوگی، اور انسان اپنے آپ کو بہت سی برائیوں سے بچانے میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہی مبارک انداز ہوا کرتا تھا، اور واقعی جس بندے کا یہ تصور جتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ یہ بات کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایسی بات ہے جس نے بے شمار بگڑیوں کو سنوار دیا ہے، انہیں برائیوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلا دیا ہے۔ واقعی مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو، اس خیال کو پختہ کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اور واقعی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم انسانوں سے کتراتے ہیں، رشتہ داروں کی بنا پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ گالی دینے والا شخص رک جاتا ہے یہ تصور کر کے کہ میرا والد سن رہا ہے، گناہ کی جانب ہاتھ بڑھانے والا شخص رک جاتا ہے اس تصور کی وجہ سے کہ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن
میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، مجھے رزق عطا فرمانے والا، مجھے نعمتیں عطا فرمانے والا مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اگر یہ تصور ہم پختہ کر لیں تو یقیناً کتنے گناہوں سے بچنے میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کس قدر بدنصیبی ہے اس شخص کی کہ جو اس بات کو بھول جاتا ہے، فرماتے ہیں گناہ کرتے ہوئے اور بدکاری کرتے ہوئے اگر کسی قسم کی کوئی آواز پیدا ہو جائے، دروازہ کھلنے کی آواز آ جائے، دروازوں میں پردوں میں اپنے آپ کو چھپا کر بند کر کے کمرے کے اندر گناہ کرنے والا شخص جب ہلکا سا دروازہ کھلنے کی آواز سنتا ہے فوراً چونک جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں کتنا برا ہے وہ شخص، کتنا بڑا گناہ کرنے والا ہے وہ شخص کہ جو پردے کی آہٹ سے، دروازے کے کھلنے کی آواز سے چونک جاتا ہے، لیکن اسے یہ تصور گناہ سے کیوں نہیں روکتا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں جس میں وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے کوئی شخص، کوئی انسان مجھے نہ دیکھ لے، وہ یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ اسی کیفیت، اسی حالت میں اس کا خالق و مالک اسے دیکھ رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کیجیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں مرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اس تصور کو پختہ کرنے کی کوشش کیجیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور واقعی یہ وہ تصور ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک والدہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، حضرت اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، رات کا وقت ہے، سفر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ گلیوں میں گھوم کر چکر لگا کے دیکھا کرتے تھے کون کیا کر رہا ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی ضرورت مند ہے، خلافت کا زمانہ ہے۔ آپ نے ایک گھر سے آواز سنی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی نے جواب کیا دیا، کہنے لگی میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ آپ نہیں جانتی کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ ماں نے سوال کیا تو اب بیٹی کہتی ہے انہوں نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ والدہ نے کہا ابھی کون سا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے کہا، کہنے لگی میں یہ نہیں کر سکتی کہ میں ان کے سامنے تو ان کی فرما بردار بنوں اور ان کی غیر موجودگی میں ایک ایسا کام کروں کہ جو ان کی موجودگی کے وقت میں نہیں کر سکتی، ان کی نافرمانی والا کام کروں ان کی غیر موجودگی میں اور ان کے سامنے فرما برداری کا دعویٰ کروں، اور پھر اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری کی ساری گفتگو سنی اور حضرت اسلم سے فرمایا اس گھر کو پہچان لو، یاد رکھ لو کہ یہ گھر کس کا ہے۔ آپ نے رات گزاری، صبح فرمایا کہ وہ جس گھر سے آواز آ رہی تھی اس کے بارے میں پتہ چلاؤ، کون ہے، کتنے افراد ہیں، کون کون رہتا ہے، کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت اسلم نے آ کر بتایا کہ ایک بیوہ عورت ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹوں میں سے حضرت عاصم بن عمر، ان کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا جو اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو اس طرح کی بات کہہ رہی تھی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ سے، غلط کام سے اس نے اپنے آپ کو روک لیا اور اپنی والدہ کو یہ بات کہہ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم بن عمر کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک بیٹی عطا فرمائی، اور یہ بیٹی وہ تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کے
کس قدر واقعات ہیں ایسے کہ جب یہ ذوق، یہ شوق، یہ تصور دل میں آتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو آدمی واقعی ایک کیف اور سرور محسوس کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں آتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھے اس حال میں نہ دیکھے جس حال میں دیکھنا اسے پسند نہیں ہے، میرا رب مجھے اس مقام پر نہ دیکھے جس مقام پر جانے سے اس نے منع فرمایا ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہ کروں کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، چوری کرنے والا چور رک جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چوکی دار کے ڈر سے رک جانے والا شخص کیوں نہیں رک جاتا اس وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ آج دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے دنیا کا مال حاصل کر لوں، ملاوٹ کرنے والا شخص ملاوٹ کر دے کہ قاضی کو پتہ نہیں چلے گا، حکومت کے کارندوں کو پتہ نہیں چلے گا، حکومت کے افراد کو پتہ نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، کیا ہوا؟ یہ مال ساری عمر کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، جب لوگوں سے نظریں بچا رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک ذات ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ میں نگاہیں جھکا کر رکھوں، میرا جی یہ چاہتا ہے، عادت کیسے بنے؟ تو اس وقت ارشاد فرمایا انہوں نے، جب تم کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو، اس بات پر غور کرو کہ جب تم کسی چیز پر نظر ڈالتے ہو، تمہارے کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے ایک دیکھنے والا تمہارا خالق اور مالک تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آدمی کسی بھی چیز کی جانب نظر بعد میں اٹھاتا ہے، ہمارا رب ہمیں اس سے پہلے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ تصور ہمارے دل میں آ جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن نگاہیں جھک جائیں گی، شرم و حیا اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو بھی حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ان کے ماموں جان نے ان کی تربیت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی میرا گواہ ہے۔ یہ تصور جب ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو انشاءاللہ الرحمن بچپن ہی سے ملا ہوا یہ سبق آگے چل کر انہیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم ہمیں ہمارے قلوب و اذہان میں ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے ہر فرد کو گھر کے اللہ تبارک تعالیٰ یہ سچا اور پکا تصور عطا فرمائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی سعادت توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔